اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ انفال پہلے رکوع 5واں نمبر سبق ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ صحابہ کرام کو ظاہری کوئی اسباب جہاد کے ان کے پاس نہیں تھے، ان کے پاس تعداد 313 تھے، 70 گھوڑے، 70 اونٹ، 7 گھوڑے، 2 اور 7 تلوار تھے۔ انہیں غزوہ بدر میں صحابہ کرام کے ساتھ کل تعداد 313، 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 7 تلواریں تھے۔ ان کے پاس کوئی ظاہری اسباب نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کی مدد فرمائی، اور اللہ نے حکم دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو بھیجوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے خوشخبری تھی، اور اس لیے کہ وہ ان سے مطمئن ہوئے۔ باقی امداد اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، ان 1000 فرشتوں کو کوئی ضرورت نہیں۔ ان کفار کے لیے ایک فرشتہ بھی جو جبرائیل امین تھا وہ بھی کافی ہے، لیکن 1000 یا 3000 یا 5000 قرآن میں ذکر ہے فرشتوں کا آنا، یہ ان کے لیے ایک خوشخبری تھی کہ صحابہ کرام کے دل مطمئن رہے اور ان کی قدم ثابت قدم رہے، یہ اس کے لیے تھے۔ اذ تستغیثون، جب تم فریاد کرتے تھے۔ تستغیثون استغاثہ کی معنی ہے فریاد کرنا، گڑگڑانا، اللہ سے مانگنا، ربکم تمہارے رب سے۔ یعنی غزوہ بدر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کیا اور اللہ سے دعا مانگی، ساری رات اللہ سے رو رو کر دعا مانگی۔ تستغیثون ربکم، اور فرمایا کہ تھوڑی سی جماعت ہے جو آپ کا نام لیتے ہیں اور آپ کا نام لینے والے ہیں، اگر اس کو ختم کیا جائے تو پھر زمین پر یا اللہ تمہارے نام لینے والا کوئی نہیں، باقی نہیں، اس لیے یا اللہ ہمارے مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول فرمائی اور وہی بھیجی، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ انی ممدکم، کہ میں تمہاری مدد کروں گا، بألف من الملائکۃ، 1000 فرشتوں سے۔ ملائکہ ملک کی جمع ہے فرشتہ، فرشتہ ایک نورانی مخلوق ہے، اللہ کی نور سے پیدا ہوا ہے۔ مردفین، جو لگاتار سلسلہ وار آنے والے ہیں، مردف لگاتار آنے والے، ردیب یعنی شعر کے آخر میں جو الفاظ آتے ہیں ان کو حرف ردیب کہتے ہیں، سلسلہ وار آنے والے الفاظ۔ یہاں سے مراد پے در پہ آنے والے فرشتے۔ وما جعلہ اللہ، اللہ نے نہیں بنایا اس کو، یعنی فرشتے نازل کرنے کا حکم اللہ نے اس لیے نہیں کیا، الا بشرا، لیکن مگر یہ خوشخبری ہے تمہاری لیے، ولتطمئن، اور اس لیے کہ مطمئن ہو، بھی اس سے قلوبکم، تمہارے دل۔ ان 1000 فرشتے کا حکم اور خوشخبری یہ صرف اس لیے تھا کہ صحابہ کرام مطمئن ہوئے کہ ہماری مدد کے لیے آسمان سے 1000 فرشتے آنے والے ہیں، اسے مطمئن ہوئی۔
باقی امداد اللہ تعالیٰ کا ہے. یعنی کفار کے لیے ایک فرشتہ بھی کافی ہے، اس سے سارے کفر کافر ختم کر دیں گے. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اس لیے کہ اس سے مطمئن ہو تمہارے دل. قلوب قلب کی جمع ہے دل. وَمَن نَصْرُ، اور نہیں ہے مدد، نصر امداد کو کہتے ہیں، إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مگر اللہ کی طرف سے ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں یا ظاہری اسباب پر مسلمان کا کوئی بھروسہ نہیں، توکل نہیں. مسلمان کا توکل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، اللہ تعالیٰ کی امداد پر ہے، نصرت خداوندی پر ہے. کثرت افراد پر، کثرت اسلحہ پر کبھی نے مسلمانوں نے اعتماد نہیں کیا، بھروسہ نہیں کیا. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور امداد نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، کوئی اس کو مغلوب کرنے والا نہیں. ہر چیز ان کی گرفت میں ہے. یہ کافر بھی ان کے گرفت میں ہے اور وہ کافر پر بھی غلبہ پانے والے ہیں. حکیم حکمت والا ہے کہ ان کافروں کو اگر وہ کوئی عذاب نہیں دے گا تو اس سے یہ معلوم نہیں کہ اللہ کو اس کا علم نہیں، بلکہ اللہ کو علم ہے، لیکن اللہ کا ان کو عذاب نہ دینا یہ اللہ کا حکمت ہے، اللہ حکیم ذات ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کو پتہ کی نوید اور خوشخبری سنا دی کہ اللہ نے تمہاری تمام دعائیں قبول فرمائی اور آپ کی مدد کے لیے فرشتے آنے والے ہیں. اللہ کا مدد تمہارے پاس ہے، تم کامیاب ہوں گے، غلبہ تمہارے ہوں گے. اس لیے اس کو آیات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ غلبہ تمہارے لیے ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ. اس غزوہ بدر میں صحابہ کرام کو ظاہری کوئی اسباب نہیں تھی اور جو اچھا جگہ تھا، پانی والا جگہ تھا، تو وہ کافروں کے قبضے میں تھا، اہل مکہ کے قبضے میں تھا. اور جو ریت والی زمین تھی وہ صحابہ کرام کے قبضے میں، اور جو اس پر چلنا مشکل تھا. اس لیے اور جو مٹی والی جگہ تھی، صاف جگہ تھی، اس تمام جگہ کافروں نے قبضہ کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بدل کر اور وہ تمام چیزیں جو کافروں کے لیے فائدہ مند تھی، اللہ نے اس کو بدل کر صحابہ کرام کے لیے ان کا احساس دلایا. اس رات صحابہ کرام پر خوب نیند طاری کر دی. جنگ کے دوران، غصہ کے دوران ایک انسان کو نیند آنا، خواب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور نماز کے وقت آنا یہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی اور غضب کا نشان ہے. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر غزوہ بدر کے دوران جو انعامات کی ہیں ان کا ذکر ہے. باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.